اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ؟ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں، اللہ نے اگر کن کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مانتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی موت صبر سے شکر تک کا سفر ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعا قبول کرنی ہے۔ تم بس یقین رکھو، تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے، ادھر اللہ قبول کر دے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔
جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے۔ جب لگے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تب یقین رکھنا اللہ کے فضل کا دروازہ جلد کھلے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو۔ اپنا سارا غم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ دل کی خواہش وہ سن رہا ہے۔ تمہاری دعائیں تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہے، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کس کو راضی کرو گی؟ اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو مانگی گئی دعا اللہ کے یہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر کام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے آنے باقی ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی دعا یقینی ہے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا عزیز ترین رشتہ کیوں نہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈرتے ہو، اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاتے ہو، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر۔ دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر تم ادھر دعا کرو گے، ادھر اللہ کن فرما دے گا۔ اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا، صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا۔